اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولاك لما خلقت الأفلاك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم صدر اجلاس اور رونق اسٹیج علماء کرام اور دیگر عمائدین شہر اور مدارس کے چہچہاتے پھولوں اور الفلاح نوجوان کمیٹی کے تمام احباب، میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کی ہے اور ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک کو نقل کیا ہے، سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج جس مقصد کو لے کر ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جمع کرائے ہیں، جس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آئی بات کہ علماء کرام اور جو مدارس کی طلبہ یہاں پر شرکت فرما ہیں اور اجلاس کو قائم کرنے والے جتنے بھی احباب یہاں پر ہیں کہ جلسہ فقط انہی کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہی سن لیں اور وہی کہہ لیں اور وہی اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ بھئی آخرکار شہر کے تمام احباب کہاں تشریف لے گئے؟ آج میرے اور آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کو سننے کے لیے وہ طاقت اور قوت نہیں رہی، کیونکہ ہمارے کان غیبت کو سننے میں آ گئے، ہمارے کان جھوٹ کو سننے میں آ گئے اور ہمارے کان دھوکہ دہی کو سننے میں آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں اور آپ تمام کہاں سے سنیں گے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے
انسان اور جنات کو مٹی سے اور آگ سے پیدا کیا. انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر اس کا ذکر فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. آج جن کی سیرت کو سننے کے لیے ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا. میری اور آپ تمام کی اور جنات کی پیدائش علیحدہ طور پر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش علیحدہ طور پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل امین علیہ السلام جاؤ دنیا کے اندر اس جگہ ہمارے رسول اللہ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جس جگہ کو آگے چل کر مدینہ کہا جائے گا اے جبرائیل امین علیہ السلام جاؤ اور وہاں کی مٹی کو لے کر آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, جنات کو آگ سے پیدا کیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 چیزوں سے پیدا کیا. ذہن میں اس بات کو رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار ہوتے ہیں فرشتے, لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر رائی کے دانے کے برابر بھی فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جن کاموں کے کرنے کے لیے فرشتوں کو ہوتا ہے بس وہ کام کو کر گزرتے ہیں. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور مدینہ المنورہ کی اس جگہ کی مٹی کو لے کر تشریف لے گئے جہاں پر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارکہ کو لگا کر آرام فرما رہے ہیں. اپنے روضہ اقدس کے اندر وہاں کی مٹی کو لے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے گئے, جن کا نام کیا ہے, خاک شفا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ آپ کا حکم تھا مٹی کو لے کر آؤ, خاک شفا کو لے کر آؤ. میں نے وہ خاک شفا کو لے کر آیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل امین علیہ السلام جاؤ جنت سے مشک کو لے کر آؤ. بھائی ذرا غور سے ان باتوں کو سماعت فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 8 چیزوں سے پیدا کی ہے, بالکل مختصر سا وقت ہے, اس کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹنا ہے. ذرا غور سے سماعت فرمائیں. جب دوبارہ نبی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت کے اندر گئے اور جنت سے مشک کو لے کر آئے, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ خاک شفا کو بھی لے کر آیا اور جنت سے مشک کو بھی لے کر آیا.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل امین علیہ السلام جاؤ جنت سے زعفران کو لے کر آؤ. پھر جبرائیل امین علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لے گئی اور جنت سے زعفران کو لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ میں نے خاک صفا کو بھی لے کر آیا اور جنت سے مشک کو بھی لے کر آیا اور جنت سے زعفران کو بھی لے کر آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل امین علیہ السلام جاؤ جنت سے کافور یہ خوشبودار ایک لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی کو لے کر آؤ. پھر جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے گئے اور جنت سے کافور کو لے کر آئے. کتنی چیزیں ہو گئی بھی؟ خاک صفا، مشک، زعفران اور کافور کو لے کر آئے. پھر نبی کریم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ یہ ساری چیزیں تو منگا رہا ہے آخرکار تو اس سے کیا بنوانے والا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل امین علیہ السلام جاؤ جنت سے سنبل کو لے کر آؤ. پھر گئے جنت سے سنبل کو لے کر آئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبرائیل امین علیہ السلام جاؤ جنت کے اندر معین جس نہر کا نام ہے وہ نہر سے پانی کو لے کر آؤ. تو جبرائیل امین علیہ السلام جنت کے اندر نہر میں گئے اور معین نہر کا پانی لے کر آئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبرائیل امین علیہ السلام جاؤ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل وہ سلسبیل سے پانی لے کر آؤ. پھر جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے گئی اور سلسبیل سے پانی لے کر آئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبرائیل امین علیہ السلام ایک نہر ہے جس کو میں نے بنوایا ہے جس کا نام ہے رحیق اس رحیق نامی نہر سے پانی لے کر آؤ. تو جبرائیل امین علیہ السلام رحیق نامی نہر سے بھی پانی لے کر آئے. کتنی چیزیں ہوئے؟ خاک صفا، مشک، زعفران، کافور، سلسبیل، رحیق، معین اور سنبل 8 چیزیں کو جمع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ یہ ساری 8 کی 8 چیزوں کو میں نے جمع کر دیا آخرکار تو یہ 8 چیزوں کی کیا بنوانے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام سے اے جبرائیل امین علیہ السلام جو خاک صفا جو دنیا کے اندر سے آپ لے کر آئے ہیں اس خاک صفا سے میں میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو بنانے والا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ مشک کو منگوایا تو مشک سے کیا بنوائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مشک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کے اندر جو خون دورہ کرے گا وہ خون کو میں جنت کے مشک سے بنواؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے جو زعفران لے کر آئے جنت سے وہ زعفران سے میں نبی میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کے رگوں کو بناؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے جو جنت سے کافور کو لے کر آئے
میں وہ کافور سے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کے ہڈیوں کو بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل امین علیہ السلام، میں سنبل جو جنت سے لے کر آئے ہیں وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کے اندر جو سر میں بال ہوں گے، داڑھی میں بال ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر میں جو بال ہوں گے، میں ان تمام سے ان بالوں کو بناؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل امین علیہ السلام، معین، سلسبیل، رحیق، یہ جو 3 نہروں کے پانی کو لے کر آپ آئے ہیں، دنیا والے لوگ جس کو پسینہ کہتے ہیں اور منہ سے نکلنے والی چیز کو تھوک کہتے ہیں، میں یہ 3 نہروں کے پانی سے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر سے نکلنے والے پسینے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ سے نکلنے والے تھوک مبارکہ کو بنانے والا۔ یہ 8 چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جس کے اندر جسم اطہر بھی، اور جس کے اندر رگیں، اور جس کے اندر ہڈیاں، اور جس کے اندر لعاب دہن، اور جس کے اندر پسینہ، اور جس کے اندر خون، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کو جنت کی چیزوں سے بنایا۔ میں نے جس آیت کریمہ کو سب سے پہلے نقل کیا ہے وہ آیت کریمہ کے اندر اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے۔ ایمان سے بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تمام کو کسی نبی کی ضرورت ہے؟ آج دنیا کے اندر کوئی حضرت عیسیٰ بن جا رہے ہیں، اور کوئی دنیا کے اندر مہدی بن جا رہا ہے، اور کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیام قیامت آخری نبی بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا وہی آخری کتاب ہے، نہ کوئی آخری نبی آئیں گے اور نہ کوئی آخری کتاب آئے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو حقیقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔